اور رحم کرنے والا ہے. محترم جناب پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم. آج کی یہ تقریب 6 ستمبر سے منسوب ہے اور آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ناقابل تذکیر تھا اور ناقابل فراموش ہے. وہ اس لیے کہ آج کے دن 6 ستمبر 1965 کو ہماری پاک افواج نے بھرپور ہمت کا مظاہرہ کر کے دشمن کے جو گندے اور ناپاک عزائم تھے ان کو خاک میں ملایا. اگر ہم 1965 میں جائیں، آج سے 50-60 سال پہلے، پاکستان کے پاس اتنے جدید ہتھیار بھی نہیں تھے، طیارے بھی نہیں تھے، لیکن جس بہادری کے ساتھ پاکستان نے ڈٹ کے مقابلہ کیا انڈیا کا اور جو بھرپور جو دفاع کیا پاکستان کا، وہ تاریخ میں لکھا گیا ہے اور تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جب تک پاکستان ہے تب تک 1965 یوم دفاع منایا جائے گا. اچھا، اس کے پس منظر میں جائیں تو آپ بچوں کو ابھی تک علم ہوا ہوگا کہ یہ 1965 یوم دفاع ہے کیا چیز. ٹیبلو بھی پیش ہوئے، یہاں پہ تقاریر بھی بہت دور سے الگ ہے، انڈیا سے الگ ہے. ہم کھاتے پیتے اور اس کے بعد رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا جو ہے عقائد، مذہب، سب کچھ کیا ہے ہندو سے الگ ہے. اس لیے کیا کرتے ہیں، ہمیں ایک الگ ملک چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے. تو یہ ہوا کہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے، لیکن بدقسمتی سے آزادی کے 1 سال بعد ہی کشمیر کے محاذ پر انڈیا کے ساتھ جنگ ہو گئی. تو وہاں پہ اس وقت پاکستان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے اور جو حصے میں پاکستان کے جو حصے میں آیا، جو ٹیریٹری آئی اور جو لینڈ آئی اور اس کے ساتھ جو پیسے آنے تھے، انڈیا نے زبردستی روک کے وہ بھی نہیں دیے 1947 کو. جو ہے اس کے بعد جو ہے جنگوں کا ایک تسلسل جو مسلسل سلسلہ چلتا رہا. اور 1965 میں بھارت نے بغیر اطلاع کیے صبح رات کی تاریکی میں پاکستان کے بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کی اور اس خواب کو لے کر کے ہم صبح کا ناشتہ کہاں پہ کریں گے؟ لاہور میں کریں گے صبح کا ناشتہ. یہ سوچ کے وہ پاکستان میں گھس گئے، لیکن پاکستان کے بہادر آرمی نے، پاکستان کے بہادر جوانوں نے بھرپور ڈٹ کے مقابلہ کیا اور جو ہے ان کے جو ناپاک عزائم تھے کہ وہ لاہور پہ ناشتہ کریں گے، ان کو واپس دلی بھیج دیا. تو یہ ہوا کہ بتایا جاتا ہے کہ جو ٹینک لے کے آئے تھے انڈیا کی طرف سے انڈین فوج، تو وہ پاکستانیوں نے اپنے اس پہ جسم پہ بوم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور جو ہے اپنے ساتھ وہ ٹینکوں کو بھی بلاسٹ کر دیا، کیونکہ باقی روکنے کا وہ پورا وہ نظام نہیں ہوا تھا، ابھی تک پاکستان صحیح سے ڈیولپ نہیں تھا. تو یہ قربانیاں دے کر جو ہے پاکستان کی بھرپور دفاع کیا. اگر نہیں کر پاتے اس وقت لاہور پہ اور جو ہے آس پاس کے جتنے بھی لاہور کے علاقے ہیں وہاں پہ انڈیا کا قبضہ ہو چکا اور 5-6 طیارے گرائے ہیں اور انڈیا والوں نے خود تسلیم کیا اس بات کو کہ ہمارے 6 طیارے گرے ہیں. تو یہ تھی جدوجہد اور یہ تھی جو پاکستان آرمی کی حوصلہ اور بہادری کہ انہوں نے بھرپور دفاع کیا. اس کے بعد 1999 میں کارگل میں جنگ ہو گئی. اس سے پہلے قطر میں جنگ ہو گئی، جس میں بہت افسوس کے ساتھ ہے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا. تو وہ الگ ہو گیا اور وہاں پہ انڈیا کی ساری جو چال بازیاں تھیں، ساری جو سکیم تھے وہ انڈیا کی طرف سے تھیں. پھر 1999 میں کارگل کی جنگ ہو گئی اور وہاں پہ جو ہے شیر خان، اس کو نشان حیدر ملا، کیپٹن شیر خان جس کو کہتے ہیں. اور ساتھ میں ہمارے جو گلگت بلتستان کا تھا ہیرو، کون تھا کسی کو پتا ہے گلگت بلتستان کا ہیرو 1999 کارگل کی جنگ میں جو میجر تھا، سینئر تھا، وہ بڑے پیار سے لالے کی جان بلاتا تھا. لالے کی جان، لالک جان نہیں کہہ سکتا تھا، لالے کی جان پکارتا تھا. تو لالک جان جو ہے انہوں نے 1999 میں حوالدار تھے، وہ کارگل کی محاذ پر جنگ لڑی اور بھرپور انہوں نے وہاں پہ جو ہے ہمت کا مظاہرہ کیا اور ان کو نشان حیدر ملا اور ان کی مزار اس وقت یاسین میں بنی ہوئی. اگر آپ کبھی آپ کو جانا ہوا تو وہاں پہ ضرور جائیں اور دیکھیں اور دعا کریں ان کے لیے کہ آنے والی نسلیں ہم ہیں، آپ جوان ہیں، ہم جوان ہیں، آنے والی قوم ہم ہیں، ہم نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، اس کی بھاگ دوڑ دیکھنا ہے. تو یہاں سے ہی جوانوں نے آرمی میں جانا ہے اور پاکستان کا محافظ بننا ہے. یہاں سے ہی جوانوں نے آفیسر بننا ہے، ترقی کرنا ہے اور اس ملک کا نام روشن کرنا ہے. تو یہ تھا 1965 کے حوالے سے کہ کس طرح ہمارے جو ہے پاک آرمی نے، اور صرف پاک آرمی نے نہیں، عورتوں نے، خواتین نے بھی بہت بڑی وہ بہادری کا مظاہرہ کر کے شانہ بشانہ وہ لڑی ہیں 1948 کشمیر کے محاذ پہ. اچھا 1965 میں تو
تو یہ ہوتی ہے ایک جذبہ ایک قوم میں کہ وہ کس طرح جو ہے اپنی اس کا حفاظت کرتی ہیں، اپنے اقتدار کا، اپنی روایات کا، اپنی ٹریٹری لینڈ کو کہتے ہیں اس ایریا کو جس ایریا میں پاکستان ہے، اس کی حفاظت کرتی ہیں. وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ ایمان ہونا چاہیے. وہ ایمان کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اگر وطن سے محبت ہی نہ ہو تو ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے اور وہ جو حصہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے. اس لیے اپنی وطن سے بھرپور محبت رکھیں، پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ تھامیں اور پاکستان سے محبت ہمیشہ اپنے سینے میں رکھیں. اور اس ملک کے لیے اگر وقت آئے کہ جانیں قربان کرنی ہے تو پیچھے نہ ہٹیں، جانیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ جو ہے یہ ملک آباد رہے، خوشحال رہے. اور اس کے ساتھ جو ہے آج ایک دوسرا بہت بڑا دن ہے، اس میں آئے تھے، ان کی ولادت ہوئی تھی. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر آ کے اپنا دین مکمل کر دیا. قرآن میں آیا تھے کہ نبی ہم نے آپ پر اپنا دین مکمل کر دیا، اس کے بعد اگلے نبی نے نہیں آنا ہے. مطلب نبوت کا جو دروازہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. کسی نبی نے ابھی نہیں آنا ہے. تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اس کو پڑھیں کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. نبوت کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا جو اعلان ہوا وہ 40 سال کی عمر میں ہوا، لیکن اس سے پہلے کفار مکہ تھے، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین بھی نہیں ملا ہے، نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے. لیکن پورے مکے میں، پورے مدینے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چرچے چل رہے ہیں کہ صادق ہے، امین ہے، اور اپنے جو ہے جتنے بھی مال دولت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے امانت کے طور پر. پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور وہ یہ تھی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے یہ دنیا بنایا یا پیدا کیا. پہلی وحی میں جو پہلی بات جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ پڑھ ہوئی ہے، کوئی دوسری چیزیں نہیں ہوئی ہے. اقرأ پڑھ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے. یہ جو پڑھ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انپڑھ تھے، پڑھنا لکھنا ان کو نہیں آتا تھا، لیکن پڑھ لفظ کا اتنی اہمیت ہے کہ جو تعلیم ہے وہ تعلیم ہمارے لیے کہ فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد عورت کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، فرض ہے. علم کے اعتبار سے، ہنر کے اعتبار سے اور ترقی کے اعتبار سے ہم کیا کریں؟ ان کا مقابلہ کریں. اگر ہم کمزور پڑھتے ہیں تو پھر آج غزہ کا حشر ہمارے سامنے ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہودی سارے ملے ہوئے ہیں، انگریز سارے، کفار سارے ملے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ غزہ کو ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ مسلمان کمزور پڑ گئے ہیں. تو وقت کے ساتھ خود کو ڈیولپ کرنا، خود کے اندر وہ صلاحیتیں لانا بہت ضروری ہیں.